بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ کا نام سورۃ نور ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر دو واقعے ہیں جو بڑی تفصیل سے ہیں۔ ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا واقعہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہلال بن امیہ والا واقعہ ہے۔ ان واقعے کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ مشہور ہیں اور لمبے ہیں، اس لیے آپ تفسیر کی کتابوں سے اس کا مطالعہ کریں۔ البتہ ان کے متعلق جو اہم بحث ہے اس کو ہم ذکر کریں گے۔ انہی بحث کے اندر سے حرم ذالک کا اس پر اشکال ہوتا ہے، اسی طرح یرمون ازواجہم اس کے دو شان نزول ان کے درمیان تعارض ہے۔ اس طرح مثلا نور ہی اس کے اندر زمین کا مرجع ہے اور یہ تمثیل ہے کس کے متعلق ہے، اس میں کتنے قول ہیں۔ اسی طرح وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کا مصداق کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہ وفرضناها۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ اور زانی ان کو لگاؤ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ محسن نہ ہوں، شادی شدہ نہ ہوں، سادے الفاظ کے اندر۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں، محسن ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ائمہ اربعہ کا، جمہور صحابہ کا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل یہی تھا اور خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی تھا، اور اجماع امت بھی اسی پر ہے کہ اگر تو وہ محسن شادی شدہ ہیں تو پھر انہیں سنگسار اور رجم کیا جائے گا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ماجدہ سلمی رضی اللہ عنہ کو اور ایک کام دیا کہ ایک عورت کو رجم کیا تھا، سنگسار کیا تھا، لہذا اس پر اتفاق ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا، اگرچہ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر آیات میں نہیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ والزانی لا ينكح الا زان مشرک، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا یہ بات مومنوں پر۔ اس آیت کے اندر دو جملے ہیں، ایک تو الزانی سے لے کر مشرک تک ہے اور دوسرا حرم ذلک علی المؤمنین۔ ان دونوں سے ظاہر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زانی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اس کا نکاح اسی سے ہوگا۔ کوئی بھی شخص بدکار یا بدکارہ پاک دامن سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے۔ اور وہ حرم ذالک، یہ حرام ہے مومنوں پر، مومنوں کے لیے یہ حرام کر دیا گیا کہ وہ زانیوں سے نکاح کریں، جو پاک دامن میں وہ زانیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آیت دونوں آیتوں کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ زانی اور زانیہ کا نکاح درست نہیں ہے۔ وہ جب تک توبہ نہیں کر لیتے وہ کسی پاک دامن سے نکاح نہیں کر سکتے، توبہ کر لیں گے وہ بھی پاک دامن ہو جائیں گے، تب ان کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور دیگر صحابہ کرام وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ اگر کسی بدکارہ یا بدکار نے کسی پاک دامن سے نکاح کیا تو نکاح صحیح ہوگا۔ صحابہ کرام سے ایسے واقعات منقول ہیں، ثابت ہیں، جس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ تھا کہ نکاح حلال ہے۔ اب آیت چونکہ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس آیت کی تعویل کی گئی دونوں جملوں کی۔ پہلے جملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی شرعی حکم نہیں بتایا کہ اسی طرح ہوگا باقی جائز نہیں ہے، بلکہ ایک عادت، دستور، مزاج اور طبیعت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بدکار ہوتا ہے، بدکارہ ہوتی ہے، اس کا میلان اپنے ہی جیسے کی طرف ہوتا ہے، اس کا مقصود بدکاری ہی ہوتا ہے، اس کی عادت، اس کا مزاج اتنا بگڑ جاتا ہے کہ بس اس کا مقصود زنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس زنا کے لیے، اس بدکاری کے لیے اسے نکاح کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے، تو وہ نکاح کو صرف سہارا بناتا ہے، لیکن اسے اس نکاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصود بدکاری ہوتا ہے۔ تو وہ بیان کیا گیا کہ عام طور پر اس کے لیے آدمی زنا، نکاح کا بھی سہارا لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ شرک کی طرف بھی چلا جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ اس نکاح کو مایوس سمجھنے لگ جاتا ہے، اس پر تعریض رد کرتا ہے، اس وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ نکاح جو کرتا ہے وہ بدکارہ یا مشرکہ سے ہی کرتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا آیت کے اندر، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ مانا ہوتا تو صحابہ کرام سے ایسے فتاوی جات منقول نہ ہو۔ تو پہلے جملے کا جواب تو یہ ہو گیا۔ رہا دوسرا جملہ، تو دوسرے جملے کے اندر واضح طور پر ہے کہ یہ حرام کر دیا گیا مومنوں پر کہ پاک دامن بدکارہ سے نکاح۔ اس کے بارے میں تعویل یہ ہے، بعض نے کہا کہ یہاں پر حرمہ جو ہے وہ طہرہ کے معنی میں ہے، تحریم تطہیر کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو اس سے پاک کیا گیا ہے، مومنوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے بچے رہیں، بہتر یہی ہے ان کے لیے بچے رہیں۔ دوسرا تعویل بعض نے کی کہ ذالکہ کا مشار الیہ وہ زنا ہے، اس کا تعلق زنا کے ساتھ ہے کہ زنا مومنوں پر حرام ہے، لیکن یہ تعویل بعید ہے، زنا کا پیچھے تذکرہ نہیں ہے واضح طور پر۔ بہتر تعویل کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر حرام کے ہی معنی میں ہے، اور یہ جو کہا گیا یہ حرام ہے، اس یہ سے مراد ایک خاص صورت ہے، ایک خاص صورت کو کہا گیا ہے۔ وہ خاص صورت وہ ہے کہ جب ایک پاک دامن زانیہ، بدکار یا بدکارہ سے نکاح کرے اور وہ اس زانی یا زانیہ بدکارہ کے زنا پر راضی رہے، یہ اس صورت کو کہا گیا ہے یہاں پر حرام۔ ہر صورت نہیں ہے کہ جس میں زانی یا زانیہ کسی پاک دامن سے نکاح کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا، حرام ہے، وہ ہر ایک حرام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص صورت حرام ہے۔ وہ صورت حرام ہے کہ ایک پاک دامن مرد یا عورت بدکار یا بدکارہ سے نکاح کرتے ہیں، اور اس وقت
وہ جو پاک دامن ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی شوہر یا بیوی جو زانی یا زانیہ ہے اس کی زنا پر بھی راضی رہتا ہے تو یہ راضی رہنا حرام ہے، اس کو بات کہی گئی کہ راضی جو رہتا ہے یہ صورت یہ حرام ہے، ساری یہ نہیں کہ جس کے اندر پاک دامن کسی زنا سے کرتا ہے نکاح ہو جائے گا بہرحال، یہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ نکاح بہرحال ہو جائے گا، نکاح جائز ہے اور حلال ہے۔ آیت کی تعبیر یہ کی گئی ہے، یہ اہم ترین مقام ہے، بسا اوقات آ بھی جاتا ہے اور سوال پوچھ بھی لیتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے لیکن اس کے اندر نمبر وغیرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آگے کہا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یا محسنات کہا گیا ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن دو قسم کا ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، ایک محسن وہ ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے سنگسار کرنے میں، رجم کرنے میں، زنا کی سزا دینے میں، اور دوسرا محسن وہ ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے تہمت کی سزا دینے میں۔ تو زنا کی سزا دینے میں جو محسن ہے وہ اسے کہتے ہیں وہ شخص جو عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور صحیح نکاح کر چکا ہو، نکاح کے بعد اس نے وطی بھی کر لی۔ اب جو شخص آزاد عاقل بالغ مسلمان اور صحیح نکاح کے ساتھ اس نے وطی کر لی یہ محسن ہوگا۔ اب اگر یہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ دوسرا محسن وہ ہوتا ہے جس کا اعتبار حد قذف میں، یہ وہ شخص ہے جو عاقل بالغ ہے، آزاد ہے، مسلمان ہے، پاک دامن ہے، یعنی اس سے پہلے اس پر کبھی زنا کا الزام نہیں لگایا گیا، یہ محسن کہلائے گا۔ پہلے کبھی زنا کا نہیں لگایا گیا، اب اگر کسی نے تہمت لگا دی اور اس کی طرف نسبت کی زنا کی اور گواہ نہیں لایا تو اس صورت میں یہ محسن پر تہمت لگانے والا شمار ہوگا اور اس پر کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو 80 کوڑے، حد قذف والی سزا دی جائے گی۔ بسا اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ محسن کی تعریف کریں، محسن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ آئیں گے کہ دو طرح کے محسن ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور وہ اعمال کو درست کر لیا۔ اب اس پہ پیچھے 3 جملے آئے ہیں، پہلا ہے ایک تو ہے کوڑے لگاؤ، فجلدوہم، ان کو کوڑے لگاؤ۔ دوسرا ولا تقبلوا لهم شہادہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا اولئک الفاسقون، 3 حکم لگائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد استثناء کیا گیا مگر وہ لوگ، اس استثناء کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پیچھے 3 جملے، 3 میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری جملے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی یہ ہے کہ استثناء اولئک الفاسقون سے کیا گیا، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو فاسق نہیں کہیں گے ان کو، یہ فاسق نہیں رہیں گے، آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن پہلے 2 جملے اپنی جگہ ہیں، لہٰذا توبہ کرنے کے بعد بھی حد بھی جاری ہوگی اور اس حد کے 2 حصے، ایک کوڑے لگیں گے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کی شہادت ناقابل قبول ہوگی، یہ حد شرعی ہے، یعنی توبہ کا گواہی کا قبول نہ ہونا بھی حد شرعی کا حصہ ہے، لہٰذا اس نے توبہ کر لی تب بھی اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس جملے کا تعلق پیچھے ساروں کے ساتھ ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی شہادت بعد میں قبول کی جائے گی اور یہ فاسق بھی نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب استثناء آتا ہے کئی جملوں کے بعد تو اس کا تعلق صرف آخری جملے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے شہادت کا قبول نہ ہونا، مردود الشہادت ہونا، یہ بھی حد شرعی کا حصہ ہے، اور توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی۔ ایک آدمی چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے، اب اس کا ہاتھ کاٹنے جانے وہ کہ میں نے توبہ کر لی، توبہ سے آخرت کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن دنیا والی سزا اس پر جاری ہوگی۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی اپنی بیویوں، اس کے شان نزول متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تو نبی علیہ السلام نے ان کے کہا گواہ پیش کرو نہیں تو کوڑے لگیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ابن اوامر رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیوی کی بات پیش کی تھی تو ان کے بارے میں یہ حکم نازل۔ اب چونکہ 2 شان نزول ہیں اس لیے بعض نے بعض کو ترجیح دی، بعض نے بعض کو ترجیح دی، اور بعض مفسرین نے اس کے درمیان تطبیق دی ہے۔ ایک تطبیق تو یہ دی ہے کہ کہتے ہیں کہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور دوسری تطبیق یہ دی ہے کہتے ہیں کہ پہلے اصل میں واقعہ پیش آیا تھا ہلال ابن امیہ کا، اسی دوران جو ہے ابھی وہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اسی دوران دوسرا ابن اوامر والا بھی معاملہ پیش آ گیا، اسی کے بعد آیت نازل ہوئی، یعنی دونوں واقعی پہلے ہوئے اس کے بعد آیت نازل، اس کے بعد یہ لیان کا حکم نازل ہو گیا۔ اب لیان کہتے ہیں، لیان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو لان تان کرنا، دھتکارنا۔ اصطلاح کے اندر ان قسموں کو، ان شہادتوں کو لیان کہتے ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھاتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لائے طوفان کو تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ افک معنی بہت بڑا جھوٹ، طوفان۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے بڑا حصہ لیا اس میں، یا جس نے اٹھایا بڑا بوجھ، منہ لہو عذاب نظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے، وہی منافقوں کا سرغنہ تھا، اسی نے اس بات کو بڑھایا، اسی نے اس بات کو شروع کیا تھا۔ یہ آیات نازل ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صداقت اور عفت کے اوپر،
اس کے بارے میں مکمل ایک واقعہ ہے، تفصیل سے ہم اس کو یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرتے۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم نقل کر رہے تھے، ڈال رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، فتحسبونہ حینا، اور تم گمان کر رہے تھے اس کو ہلکی بات، آسان بات۔ اس پورے واقعے کے اندر منافقین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں سب سے بڑا عبداللہ بن ابی تھا۔ صحابہ کرام میں 3 اس کے اندر شامل ہو گئے، حضرت حمنہ بنت جحش، اور اسی طرح حضرت مستح اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ 3 لوگ صحابہ کرام میں شامل ہوئے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے توبہ کر لی اور ان پر حد جاری کی گئی۔ البتہ منافقین اور ان میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی، وہ ویسا کا ویسا ہی قائم رہا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا اگر اب بھی قائل ہے تو بالاتفاق و اجماع امت وہ کافی۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نئی قسمیں کھاتے تم میں سے بزرگی والے اور مال کی وسعت والے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور اس میں مستح بھی شریک ہوئی، یہ حضرت ابوبکر کی خالہ کے بیٹے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو کچھ مالی معاونت کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی بات سے باز رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ آیت پہلے بھی آ چکے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات، اور یہاں پر بھی آئی ہے، دونوں کے اندر تکرار ہو گیا، لیکن کہتے ہیں تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت کے بعد توبہ کا تذکرہ تھا، یہاں پر توبہ کا استثناء نہیں ہے، اس لیے پچھلی والی جو آیات تھی وہ تھی عام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے توبہ کر لے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ شخص جو قرآن کی آیات نازل ہونے کے بعد، امہات المؤمنین کے پاک دامنی نازل ہونے کے بعد بھی اگر ازواج مطہرات پر تہمت لگاتا ہے تو یہاں پر اس کے لیے توبہ کا استثناء کیا ہی نہیں گیا، یعنی اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے قطعی۔ اب اگر وہ اسی پر قائم رہتا تو اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اگر آیت نازل کے ہونے سے پہلے جو صحابہ کرام نے تہمت لگائی تھی، حصہ لیا تھا، وہ ان کا حکم اس وقت تک تھا تب تک کہ وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو نہ داخلو اپنے گھروں کے علاوہ میں یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلیہا، اور تم سلام کرو ان کے اہل۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری عورت نے آقا نبی علیہ السلام سے کہا میں بسا اوقات گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے، لیکن گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی بغیر اجازت لیے، بغیر روک ٹوک کے آ جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور منع فرما دیا بغیر اجازت۔ اب یہاں پر تستأنسوا وتسلموا دو لفظ آئے، استئناس سے ہے تستأنسوا، مراد یہاں پر اس سے اجازت۔ اب اجازت پہلے لی جائے یا سلام پہلے کیا جائے، یہ اختلافی ہے۔ بعض رات نے کہا پہلے، جیسے آیت میں پہلے اجازت کا تذکرہ ہے پھر سلام کا ہے، لہذا اسی طرح کیا جائے، لیکن کہتے ہیں بہتر اور اصح یہ ہے، راجح یہ بات ہے کہ پہلے سلام کیا جائے اور اس کے بعد اجازت لی جائے۔ آیت میں جو پہلے اور بعد آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی طرح سے ہوگا، واو جمع کے لیے آیا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ جاؤ پہلے سلام کرو اور پھر اجازت لو، اسی طرح فرمایا کہ اس شخص کو آنے کی اجازت مت دو جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا، لہٰذا بہتر یہ کہ پہلے سلام کیا جائے اور بعد میں اجازت لی جائے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جس میں جو غیر مسکونہ ہو، جس میں سکونت نہ ہو، فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا سامان یا نفع ہو۔ جب پچھلی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بغیر اجازت کے اگر ہم نے نہیں جانا تو ہم تو تجارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مسافر خانے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا وہاں پر بھی جانے کے لیے ہمیں اجازت لینی پڑے گی؟ تو اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ جس کے اندر رہائش نہیں ہے، جس میں آنا جانا عام، جو عرف عام کے لیے عوام الناس کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آیا جا سکتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ جھکا کر رکھیں، پس رکھیں اپنی نگاہوں کو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے غیر محرم، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، ناجائز ہے۔ ان کی دلیل جو ہے عبداللہ ابن مکتوم والی واقعہ اور قصہ ہے، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو نبی علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ لیکن دوسرے بعض فقہا کہتے ہیں کہ دیکھنا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبشی ٹریننگ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو ان کو دکھایا نبی علیہ السلام نے خود، اگر دیکھنا ناجائز ہوتا تو آپ نہ دکھاتے۔ تو کہتے ہیں اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ اگر تو ہو شہوت کی نظر سے تو بالاتفاق حرام ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہو پھر بھی ناجائز، لیکن اگر ایسا نہ ہو
تو پھر کہتے ہیں عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، نامحرم کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ یہاں زینت سے کیا مراد ہے اور پھر اس سے ما ظہرا جو استثناء کیا گیا اس سے کیا مراد؟ کہتے ہیں زینت سے مراد یہاں پر زینت زیور کپڑے وہ چیزیں جو آدمی جن سے آدمی اپنے آپ کو مزین کرتا ہے ان کو زینت کہتے ہیں۔ مراد یہاں پر محل زینت ہیں، یعنی وہ جگہ ہیں، وہ اعضاء جہاں پر یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کو ظاہر نہ کرے۔ الا ما ظہرا، مگر ان میں سے جو ظاہر۔ اس ما ظہرا سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد برقع وغیرہ ہے، چادر وغیرہ جو عورت پہنتی ہے، یعنی ان کا استثناء ہے، کیونکہ جب وہ باہر جائے گی تو کچھ نہ کچھ کپڑا اڑ کر جائے گی، تو کپڑا تو بہرحال نظر آئے گا، لہذا اس کو نہیں چھپا سکتی، مشکل ہے، اس لیے اس کا یہاں استثناء کر دیا گیا۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں اور قدم ہیں، کہ چہرہ اور ہتھیلیاں یہ دکھا سکتی ہے عورت، یہ اس کے لیے دکھانا جائز ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ البتہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلی دکھانے سے فتنے کا اندیشہ ہو، اس کو دیکھ کر اس پر نظر پڑنے پر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت بالاتفاق حرام۔ اور چونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے اس لیے اب عورت کے لیے اپنا چہرہ دکھانا ناجائز اور حرام۔ اب التابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا وہ طفیلی پیچھے چلنے آنے والے یا خادم جو غیر اولی الاربات جو رغبت والے نہیں، من الرجال مردوں میں سے۔ اس سے مراد مجنون اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں مردوں میں سے جن کو شہوت وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کھانے کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ایسے گھروں میں آ جایا کرتے تھے، وہ اس سے مستثنا۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کو، یا نکاح سے مراد نکاح کا سامان اور اسباب اور ذرائع۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ ارادہ کرتی ہیں پاک دامن ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی کے لیے۔ عبداللہ ابن ابی کی دو باندیاں تھیں، وہ ان کو مجبور کرتا تھا بدکاری پر تاکہ اس سے مال کمائے، وہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو روکتی تھی لیکن وہ انہیں مجبور کرتا تھا۔ انہوں نے آخر نبی علیہ السلام سے اس کی شکایت کی تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں کہا گیا ان اردنا تحسنا، یہاں پر ان شرطیہ ہے کہ اگر وہ بچنا چاہیں، لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے۔ احترازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر جائز ہے، بلکہ اتفاقی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی صورت کے اندر، بچنا چاہیں نہ بچنا چاہیں۔ اب شرطیہ اس لیے لگا دی کیونکہ یہ اسی وقت مجبوری کی صورت میں نہیں، یہ اقرار اسی وقت ہوگا، مجبور اسی وقت ہوگا جب وہ بچنا چاہیں گے۔ اگر وہ بچنا ہی چاہیں خود راضی ہیں تو پھر تو مجبور کی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی، کمشکات، مثل طاقچے کے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ اس میں شیشے میں ہے، چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے۔ الزجاجہ تو وہ شیشہ، کانہا گویا کہ کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جلایا جاتا ہے زیتون کے بابرکت درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یقاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ نور کیسے کہتے ہیں؟ نور کی دو تعریفیں کی گئی ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک کہتے ہیں نور وہ چیز ہے جس کا ادراک آنکھ سب سے پہلے کرتی ہے، سب سے پہلے آنکھ میں وہ چیز جو جاتی ہے اسے نور کہتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے آدمی کی آنکھ اور چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اس معنی کا لحاظ کریں تو یہاں پر یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا معنی ہوگا اللہ نور عطا کرنے والا ہے، یا اللہ منور ہے، آسمان و زمین کو روشنی بخشنے والا ہے، کیونکہ نور کا ادراک اللہ کی ذات پر نہیں ہو سکتا اس معنی کے لحاظ سے، کیونکہ وہ نور جو سب سے پہلے اس کا آنکھ ادراک کرتی ہے وہ مادی ہوتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں تعریف نور کی یہ ہے کہ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ہی روشن، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی روشن۔ مثل نور ہی، اب یہاں نور ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ دو قول ہیں، دونوں کا مال تقریباً ایک ہی نکلتا ہے۔ ایک یہ کہ ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات، اس میں بنے گا کہ اللہ کے نور کی مثال جو مومن کے دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کی مثال آگے دی ہے۔ دوسرا یہ کہ ضمیر مومن کی طرف راجع ہے، اس وقت معنی یہ ہوگا مومن کے نور کی مثال، یعنی جو ایمان لایا اس کے نور کی مثال مومن میں یہ ہے۔ دو قول ہیں اس کی مرجع میں، دونوں کا مال تقریباً ایک ہی نکلتا ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی کئی تشریح کی ہیں لیکن بہتر اور واضح ایک ہے جسے اکثر مفسرین لیا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک محاورتاً ہے، جیسے کہا جاتا ہے نہ کالا ہے نہ گورا ہے، نہ میٹھا ہے نہ کڑوا ہے، یعنی کیا ہے؟ معتدل ہے۔ تو فرمایا وہ نور بھی ایسے ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ اندھیرے کی جگہ پر ہے نہ ہی بالکل روشنی کی جگہ پر ہے، بلکہ معتدل ہے۔ آگے یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار،
اب اس کے اندر یہ جو تمثیل بیان کی گئی ہے یہ کس کے متعلق بیان کی گئی ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مومن کے بارے میں بیان کی گئی کہ مومن کا سینہ جو ہے وہ طاقچے کی طرح ہے، اس کے اندر جو اس کا دل ہے وہ فانوس اور زجاجہ شیشے کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو نور ایمان ہے فطرتاً جو اللہ نے رکھا ہوتا ہے اس کی مثال چراغ کی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مثال نبی علیہ السلام کی دی گئی ہے، تمثیل بیان کی گئی ہے، وہی کہ آپ کا سینہ مبارک طاقچے کی طرح ہے، اس کے اندر جو شیشہ ہے فانوس ہے وہ دل ہے آپ کا، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ نور نبوت ہے۔ اور نور نبوت ایسا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ چھوتی تب بھی وہ جل جاتا، روشن ہو جاتا، یعنی اگر آپ کو نبوت نہ بھی دی گئی ہوتی تب بھی آپ کی نبوت اپنے کمالات کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ نبوت کے دعوے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھے، آپ کے اخلاق تھے، وہ پہلے بھی چمک دمک رہی تھی۔ اور شرقیت ولا غربیہ، بعض کہتے ہیں شجر طیبہ سے مراد نبی علیہ السلام کا شجرہ طیبہ ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کا نسب ہے وہ مراد ہے، اور وہ نسب کیسا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی نہ وہ یہودیوں سے متاثر ہے نہ وہ عیسائیوں سے متاثر ہے۔ بعض نے کہا یہ مثال تمثیل قرآن مجید کی دی گئی ہے، قرآن جو ہے ایک روشن چراغ کی طرح ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ نور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسراب مثل چمکتی ہوئی ریت کے ہیں، بقیعۃ چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن گمان کرتا ہے ان کو پیاسا، ماء پانی، حتی اذا جاءہ جب آتا اس کے پاس، لم یجدہ شیئا نہیں پاتا کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ اور پاتا ہے اللہ کو، یعنی اللہ کے عذاب کو۔ سراب میں نے چمکتی ہوئی ریت، بقیہ میں نے چٹیل ہموار میدان، زمان میں نے پیاسا۔ او کظلمات فی بحر لجین، یا مثل تاریکیوں کے گہرے سمندر میں، لجین مانا گہرا۔ علم تر ان اللہ یسجی صحابن، کیا نہیں دیکھا آپ نے اللہ کو، یسجی صحابن ہنکاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ پھر انہیں جوڑ دیتا ہے ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رقامن پھر بناتا ہے ان کو تہ بتہ، فطر الودقہ تو دیکھے گا بارش کو، یخرج من خلالہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اس کے شگافوں سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اور اتارتا ہے آسمان سے، من جبال یعنی آسمان میں موجود پہاڑوں سے، فیہا من بردن جس میں اولے ہوتے ہیں، یقاد ثنا برقہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، ثنا برقہ بجلی کی چمک، یذهب الابصار لے جائے آنکھوں کو، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبالرسول اور کہتے ہیں وہ لوگ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم پھر پلٹ جاتا ہے ایک فریق ان میں سے اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ مسلمان اور ایک منافق میں کسی بارے میں اختلاف ہو گیا۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے فیصلہ قرآن چلتے ہیں، لیکن منافق نے کہا نہیں، ہم یہودی کے پاس جائیں گے، قعب ابن اشرف یہودی کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ اگر ہوتا ان کے لیے حق، یأتوا الیہ تو آتے اس کی طرف، مذعنین اطاعت گزار بن کر، قبول کرنے والے بن کر، افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا یا وہ شک میں ہیں، ام یخافون یا وہ خوف کرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، یحیف اللہ حق تلفی کرے گا، ظلم کرے گا اللہ ان، مذعنین اطاعت گزار ہو کر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ خلیفہ بنائے گا ان کو زمین۔ اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مکہ کے اندر بھی پریشان تھے، مدینہ میں آئے تب بھی مشرکین ان کے خلاف تھے، تو ہر وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں رہتے تھے، اسلحہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جنگ کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم چین اور اطمینان کی زندگی بھی جئیں، سکون کی زندگی بھی جئیں، یعنی عروج والی زندگی بھی ہمیں عطا ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں پیشن گوئی فرما دی۔ یہ پیشن گوئی خلفائے راشدین کے دور میں پوری ہو چکی ہے اور اس کا مصداق خلفائے راشدین ہی ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ پیشن گوئی پوری ہونی ہے اور یہ امام مہدی کی صورت میں ہوگی، جو امام کی صورت میں آئے گا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اول تو اس کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم یہ خطاب کیا گیا سامنے والوں سے، اور سب سے پہلا خطاب صحابہ کرام کو ہی تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی پورے دور میں صحابہ کرام کو ہوتے ہوئے خلفائے راشدین ہی وہ تھے جنہوں نے ان تمام تر چیزوں پر پورا اترے اور تمام تر نشانیوں کو ظاہر کیا، ان کے بعد کبھی ایسی صورت پیدا نہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر امام مہدی کو مان لیا جائے تو 1400 سال سے اب تک 1400 سال گزر گئے، اب تک یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، تو اس سے کلام اللہ کے اندر کذب اور جھوٹا ہونا لازم ہے، لہذا اس لیے اس کا مصداق ابھی تک تمہارے ائمہ میں سے کسی کو بھی اس طرح کی حکومت، اس طرح کی خلافت کبھی بھی نہیں تمہارے سوائے خلفائے راشدین، لہذا کذب لازم آئے گا، اور منکم کا خطاب بھی یہ بات واضح کر رہا ہے اس سے مراد خلفائے راشدین ہی ہے، نہ یہ کہ تمہارے امام مہدی۔ اور پھر یہ صرف پیشن گوئی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بشارت بھی ہے۔ صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر یہ پیشن گوئی کی حیثیت سے پوری ہو چکی،
اور بعد والوں کے لیے بشارت کی حیثیت سے باقی۔ اب جو بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے بحیثیت بشارت کی یہ ہوگی کہ اس کو اللہ ایسے ہی عطا کریں گے جیسے کہ وہ ان پر عمل کرے گا۔ تو خلفائے راشدین کے لیے یہ پیشن گوئی کی حیثیت تھی اور بعد والوں کے لیے بشارت کی حیثیت رکھ۔ ومن کفر بعد ذالک، جو کفر کرے گا اس کے بعد، فاولئک الفاسقون، پس یہی فاسق جس نے کفر کیا۔ کفر اپنے حقیقی معنی میں ہو سکتا ہے، لغوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کفر سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کریں، یعنی کہ اطاعت سے نکل جائیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سرے سے ایمان کے منکر ہو جائیں تو بھی اطاعت سے نکل جائیں، دونوں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جو یہ بات ثابت ہوئی یہ اس وقت ہوئی جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، یہ اس وقت انہوں نے جو ہے اس کی ناشکری کری، لہٰذا وہی قاتلین جو ہے اس کے سب سے پہلے مصداق بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری شخص کو بھیجا، غلام کو بھیجا حضرت عمر کو بلانے کے لیے۔ وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو گھر کے اندر داخل ہوا تو ایسی حالت میں دیکھا کہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ وہ دیکھ، ان کو یہ ناگوار گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ثلاث عورات لکم، تین اوقات ہیں تمہارے پردے کے لیے، عورات لکم تمہارے پردے اور ستر، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج۔ اس آیت کے اندر کئی حکم آئے ہیں اور ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی شان۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نابینا وغیرہ، لنگڑے وغیرہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بیٹھنے سے لنگڑا اس طرح بیٹھے گا، کوئی ٹیڑھا میڑا ہوگا تو جگہ زیادہ لے گا، اس طرح نابینا ہوگا ادھر ادھر ہاتھ مارے گا، تو وہ یہ سوچتے شاید دوسروں کو تکلیف ہو گئی اس لیے وہ الگ بیٹھ۔ اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ مجاہدین جہاد کے لیے چلے جاتے تھے، پیچھے چابیاں دی جاتے دوسروں کو ہمارے گھر کی حفاظت کرنا، تو وہ ان کے گھر سے کھاتے پیتے نہیں تھے، اب رہنا بھی ہوتا تھا، حفاظت بھی ہوتی تھی، لیکن انہیں تنگی بھی ہوتی تھی، کھاتے نہیں تھے کہ دوسرے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، اکیلا کھانے کو برا محسوس کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نابینا وغیرہ کھا سکتے ہیں، اور جو تمہیں چابی کا منتظم بنا کر جائے اس کے گھر سے تم کھا سکتے ہو عرف کے مطابق، اسی طرح اکیلے بھی کھا سکتے ہو، مہمان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، یہ سب جائز ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ مومن وہ ہیں جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، واذا کانوا معہ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، علی امر جامع، کسی ضروری کام پر، مجتمع امر پر، لم یذهبوا، نہیں جاتے وہ، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام نے خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو منافقین تھے وہ بہانے بنا کے نکل جاتے تھے، اجازتیں چاہتے تھے، جبکہ جو مسلمان تھے پکے تھے وہ انہیں کوئی حقیقی عذر ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام سے اجازت لیتے اور پھر جایا کرتے تھے، اور پھر اپنا کام کر کے پورا آ بھی جایا۔ بعض منافقین بغیر بتائے نکل جاتے، کھسک جایا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن جو ہے وہ اجازت لے کر جاتے ہیں ضروری کام، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، جبکہ منافقین جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں یا بہانے بناتے۔ پھر علی امر جامین، امر جامین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کہتے ہیں ہر وہ کام ہے جس پر نبی علیہ السلام نے ساروں کو جمع کیا ہو، اجتماعیت کی ہو، ساروں کے مل کر کام کرنے کو کہا ہو، اجتماعی مشورہ ہو، خندق کا کھودنا ہو، جہاد پر جانا ہو، عیدین جمعہ وغیرہ، یہ سارے امر جامین پر آ جاتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، نہ بناؤ تم رسول کی پکار کو، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح۔ اس کے دو مطلب، ایک یہ دعائے رسول سے مراد، ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، کنیت لیتے ہو، اس طرح سے پکارتے ہو، پیغمبر کو اس طرح سے نہ بلاؤ، پیغمبر کا نام لے کر مخاطب نہ کرو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رسول کی پکار کو، رسول کے بلاوے کو اپنے بلاووں کی طرح نہ سمجھو کہ اگر تمہیں کسی نے بلایا تو تمہاری مرضی ہوئی چلے گئے، نہیں مرضی ہوئی نہیں چلے گئے، تو رسول اگر تمہیں بلاتا ہے تو تم ایک جیسا نہ بنو، جب رسول نے تمہیں بلایا تو پھر تمہیں جانا ہی ضروری ہے، آپس میں مرضی نہیں چلے گی کہ جانا ہوگا چلے گئے، نہیں جانا ہوگا۔ تو یہ دو معنی ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ جانتا ہے، واقف ان لوگوں سے، یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا، دوسرے سے چمٹ کر، آنکھ بچا کر، پناہ لے کر،